أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تصل من قطعك وتعطي عمن حرمك وتعفو عمن ظلمك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وسلم تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انسانوں کے لیے بنایا ہے. اس دنیا میں اللہ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. اگر ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو دن اور رات کا جوڑا نظر آتا ہے، خوشی اور غمی کا جوڑا نظر آتا ہے، خوشبو کا اور بدبو کا جوڑا نظر آتا ہے، مرد اور عورت کا جوڑا نظر آتا ہے، شوہر اور بیوی کا جوڑا نظر آتا ہے، بہن اور بھائی کا جوڑا نظر آتا ہے. تو دنیا کو اللہ نے دو چیزوں سے جوڑا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے. ایک وقت میں آپ دیکھتے ہیں ایک ہی گھر ہوتا ہے، وہاں سے خوشی کی لہریں پھوٹ رہی ہوتی ہیں. کبھی وہی گھر ہوتا ہے، وہی جگہ ہوتی ہیں، وہی دیواریں ہوتی ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں، وہاں سے رونے کی، نوحے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. کبھی آپ دیکھتے ہیں ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے اور چند دنوں بعد دیکھتے ہیں کہ وہ میت کی صورت میں چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے. ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو نکلتے تھے تو نگاہیں ان کو دیکھنے کے لیے رک جاتی تھی، لوگ ان کو سلام کرنے کے لیے ٹھہر جاتے تھے، پورا نظام ان کے آگے پیچھے چلتا تھا. انہی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چار بندوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جو اس کی حقیقی منزل ہوتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ نے یہ دنیا ایسے ہی بنائی ہے. اس کی خوبصورتی، اس کی رنگینیاں، اس کی چاہتیں، اس کے رنگ و بو، اس کی یہ رونقیں، اس کی یہ سب کچھ انسانوں کے لیے ہے. لیکن بنانے والا بھی ایک اعلان کرتا ہے: کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اے دنیا میں بسنے والے انسان، اے دنیا میں رہنے والے لوگوں، یہ مت بھول جانا کہ یہ دنیا ایسے ہی رہے گی، تم اس میں ایسے ہی بستے رہو گے. نہیں نہیں، میں اس کو فنا کروں گا، میں اس کو تباہ کروں گا، میں اس کی رونقوں کو اجاڑ دوں گا، میں اس کے سبزے کو خشکی میں بدل دوں گا، میں اس کی تری کو صحرا میں بدل دوں گا، میں اس کے دریاؤں کو خشک کر دوں گا، میں اس کے پہاڑوں کو اڑا دوں گا، میں اس کے سمندروں کو پھاڑ دوں گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ بنانے والا یہ بتا رہا ہے، بنانے والا یہ کہہ رہا ہے. میرا آپ کا دنیا کا یہ ضابطہ ہے، جو بھی بندہ چیز بناتا ہے وہ اپنی چیز کی تعریف کرتا ہے. مستری اپنے فرنیچر کی تعریف کرے گا، آرکیٹیکچر اپنے بنائے ہوئے ڈیزائن کی تعریف کرے گا، جوتا بنانے والا جوتے کی تعریف کرے گا. ہر دنیا میں جو بندہ بھی کوئی چیز بناتا ہے وہ اپنی بنی ہوئی چیز کی اتنی تعریف کرتا ہے کہ جی یہ تو ختم نہیں ہوگی، اس کا حسن ختم نہیں ہوگا، یہ ٹوٹے گی نہیں، یہ خراب نہیں ہوگی. رب کائنات جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمری الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. یہ زمین کو بنانے والا یہ بتا رہا ہے
اس کو کھڑا کرنے والا یہ بتا رہا ہے، اس کو قائم کرنے والا یہ بتا رہا ہے کہ میں نے 6 دن میں یہ سارا نظام بنایا ہے، دریاؤں کو بہا دیا، سمندروں کو جلا دیا، سورج کو روشن کر دیا، رات کو اندھیرا دے دیا، چاند کو روشنی دے دی، ستاروں کو حسن دے دیا، پھول کو رنگت دے دی، پھول کو خوشبو دے دی، پھلوں کے اندر ذائقے رکھ دیے، زمین کے اندر سے غلے نکل رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ بنانے والا، یہ سب کچھ کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے زمین کی رنگینیوں میں کھو نہ جانا، ان چیزوں میں بہک نہ جانا، ان کو دوام نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گی۔ یہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ نہ دیکھنا کہ یہ فصل پک چکی ہے، ممکن ہے کہ پکی ہوئی فصل بھی میرے منہ تک نہ پہنچ سکے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پھلوں کی رنگینیوں پہ نہ جانا، ممکن ہے کہ پھل پک جائے اور تجھے کھانا نصیب نہ ہو۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ اولاد کی جوانی پہ نہ جانا، ممکن ہے کہ بوڑھے باپ کو جوان اولاد کا جنازہ کندھوں پہ اٹھانا پڑ جائے۔ اتنا کچھ بنانے والی ذات وہ اعلان کرتی ہے، کل من علیہا فان، میرے بندے میں اس کو ختم کروں گا ایک دن۔ کیوں بتا رہا ہے کہ اس میں رہنے والے کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم دنیا کے لیے ہیں، ذمہ دار یہ نہ سمجھے کہ بس زمین ہی زمین ہے۔ پوری زندگی جب چھوٹے تھے تو کھیلتے رہے، جب بڑے ہوئے تو پڑھنے لگے، جب تھوڑے اور بڑے ہوئے تو دکان والا دکان چلا رہا ہے، زمین والا ذمہ دارہ کر رہا ہے، مزدور مزدوری پہ لگا ہوا ہے، بس مزدوری کرتے کرتے وہ بڑھاپے کو پہنچا، ذمہ دارہ کرتے کرتے میں بڑھاپے کو پہنچا، دکان چلاتے چلاتے دکان والا بڑھاپے کو پہنچا۔ اللہ یہ بتا رہا نہیں، تمہارا مقصد نہ ذمہ دارہ کرنا ہے، نہ دکان چلانا ہے، نہ نوکری کرنا ہے، نہ یا پڑھنے میں زندگی گزارنی، یہ سب چیزیں کرنی ہیں ضرورت کے درجے میں، لیکن تمہاری تخلیق کا، تمہیں پیدا کرنے کا، تمہاری جوانی کا، تمہاری خوبصورتی کا، تمہارے ہاتھ پاؤں کا، تمہاری زبان کا ایک مقصد ہے کہ مجھے راضی کر کے آنا ہے، مجھے راضی کر کے آنا ہے، میرے حبیب کو راضی کر کے آنا ہے۔ مجھے راضی کر دیا، میرے حبیب کو راضی کر دیا تو تم کامیاب ہو، مجھے ناراض کر دیا، میرے حبیب کو ناراض کر دیا، تم بادشاہ مرے تم ناکام ہو، تم ذمہ دار ہو کر مرے تم ناکام ہو، تم 10 مربع چھوڑ کے مرے تم ناکام ہو، تم مال اولاد چھوڑ کے مرے تم ناکام ہو، تم کوٹھیاں بنگلے دنیا میں بنا کے مرے تم ناکام ہو۔ اگر مجھے راضی کر لیا، میرے حبیب کو راضی کر لیا، مجھے راضی کر لیا، میرے حبیب کو راضی کر لیا، یہ میرے اللہ کا اعلان ہے، مجھے راضی کر لیا، میرے حبیب کو راضی کر لیا، تم بھوکے مرے میرے فرشتے تمہیں سلام کریں گے۔ تم نے زمین جائیداد کوئی نہیں چھوڑی، تم کامیاب ہو، تم نے کوٹھی بنگلہ کوئی نہیں چھوڑا، تم کامیاب ہو، اور تم روکی سوکھی کھا کے اور روکی سوکھی زندگی گزار کے مر گئے ہو، تم کامیاب ہو۔ اگر تم بادشاہ بھی مرے اور مجھے ناراض کر کے مرے تو تم ناکام ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ سب کچھ کھڑا کرنے والا، یہ سب کچھ بنانے والا یہ اعلان کرتا ہے، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ اعلان کر رہا کہ میں زمین کو بھی ختم کروں گا، میں آسمان کو بھی ختم کروں گا، میں پہاڑوں کو بھی ختم کروں گا، میں زمین کے اوپر سمندروں کو بھی بہا دوں گا، پہاڑوں کو ذرہ ذرہ کر کے اڑا دوں گا، حتیٰ کہ پوری زمین اللہ کہتے ہیں میں ختم کروں گا۔ پھر ایک دن آئے گا، میں بھی اٹھوں گا، آپ بھی اٹھیں گے، سب کی صفیں بنی ہوں گی، سب اس کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ کی ذات پوچھے گی، اللہ کی ذات سوال کرے گی، مولوی ممتاز تم نے زندگی کیسے گزاری تھی؟ حاجی سعید تم نے زندگی کیسے گزاری تھی؟ میاں مکن علی مرحوم تم نے زندگی کیسے گزاری تھی؟ اس سوال میں جو کامیاب ہو گیا وہ بے شک مزدور ہے، وہ بے شک بادشاہ ہے، جس نے اس سوال کے بدلے میں جواب دے دیا تو وہ کامیاب ہے۔ اللہ نے اعلان کیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ قرآن تو بندوں کو بتانے کے لیے، بندوں کو سمجھانے کے لیے، بندوں کی اصلاح کے لیے تو اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ اور کیا اللہ کی ذات پہلے بتا دیا، میں تجھے یہ سوال دوں گا پیپر میں، اس کی تیاری کر کے آنا۔
میں استاد ہوں تو ہمارے پاس سفارشی آتے ہیں، یہ ہمارے بچے کا پیپر ہے، کچھ مدد کریں، کچھ سوال بتا دیں، کچھ جی پیپر بتا دیں، لیکن کیا اللہ کی راہ ہم پھر بھی نہیں بتاتے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہم نے امتحان لینا ہے، امتحان لینا ہے۔ وہ کیا اللہ کے حبیب کی کریم ذاتیں ہیں کہ جنہوں نے پیپر ہی پہلے بتا دیا، جنہوں نے سوال ہی پہلے بتا دیے اور سوالوں کا جواب بھی بتا دیا، تیاری کرنے والی کتاب بھی بتا دی، وہ جگہ بھی بتا دی، وہ اکیڈمی اور سکول بھی بتا دیا، کہاں پر پڑھو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں میرے بھائیوں، وہ دو ہی جگہ ہیں، ایک اللہ ہے، ایک رسول اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک حبیب اللہ ہے۔ اللہ کی مان لو، حبیب اللہ کو پکڑ لو، تم چلتے چلتے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ کو بھی ناراض کر لیا، حبیب اللہ کو بھی ناراض کر لیا، تو کتنا بڑا بادشاہ فرعون ہے۔ فرعون جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں خدا ہوں، پورے مصر پہ حکمرانی ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ یہ ناکام لوٹا ہے، یہ ناکام لوٹا۔ اور ادھر کون ہے؟ ایک غلام ہے جسے لوگ بلال حبشی کہتے ہیں۔ خوبصورتی بھی کوئی نہیں، حسن بھی کوئی نہیں، مال اور دولت بھی کوئی نہیں، نمبرداری بھی کوئی نہیں، زمین بھی کوئی نہیں، مکہ میں باغات ہوتے تھے، باغات بھی کوئی نہیں۔ ایک غلام کی اوقات اتنی سی ہوتی تھی کہ سارا دن اگر چکی پیسنے پہ لگایا تو چکی پیستا رہا، اس کو پتھر توڑنے پہ لگا دیا تو پورا دن پتھر توڑتے توڑتے گزار دے گا۔ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے پی نہیں سکتا، اپنی مرضی کا پہن نہیں سکتا، مالک کے آگے آنکھیں اٹھا کے بات نہیں کر سکتا۔ لیکن جب تقدیر پلٹی اسی حبشہ کے بلال کی، اسی غلام کی، اس نے اپنے ہاتھوں کو محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں میں دیا، اپنی زندگی کو حبیب اللہ کے ہاتھوں میں دیا، تو اللہ نے پھر کیا مقام دیا؟ اللہ نے بھی مقام دیا۔ اللہ بندوں کے مقام و مرتبے کو ضائع نہیں کرتے۔ میرا اللہ قدر کرتا ہے بندوں کی، میرا اللہ قدر کرتا ہے بندوں کی، وہ مزدور ہو، وہ ذمہ دار ہو، وہ غریب ہو، وہ پیسے والا ہو۔ اللہ کے ہاں قدر عشق کی ہے، عشق کی، جس نے عشق کیا سچا اور سچا نبی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اس کا مقام ہی اور ہے۔ یہ ہے کون؟ مکہ میں رہنے والا۔ یہ ہے کون؟ غلام۔ یہ ہے کون؟ جس کے دوسرے برتن میں کچھ پانی نہیں پیتا۔ یہ ہے کون؟ جسے کو ساتھ بٹھا کے کھانا ہی نہیں کھلانا پسند کرتا۔ یہ ہے کون؟ جس کے ساتھ کوئی ہاتھ ملانا ہی پسند نہیں کرتا۔ لیکن جب اس میلے ہاتھ کو محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں میں دیا تو مقام کیا ملا ہے؟ جنت۔ جہنم کے فیصلے ہو چکے ہیں اور جنت میں جانے کے لیے لوگ منتظر ہیں، اور پوری خلقت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی صف باندھ کے کھڑے ہیں، سارے نبیوں کی امتی صف باندھ کے کھڑے ہیں، اور جنت کا دروازہ بند ہے، اور جنت میں جانے کے لیے میرے نبی کی سواری لائی گئی۔ میرے نبی اس براق پہ بیٹھے، اس براق پہ بیٹھے تو سواری چلانے کے لیے وہ لگام ہوتی، لگام۔ میرے اللہ نے کیا نقشہ بنایا؟ میرے نبی نے سیدنا بلال کی یہ تعریف کی کہ جب جنت میں جانے کے لیے تیاری ہوگی، میری سواری لائی جائے گی، میری سواری کی لگامیں اس کے اوپر بندھی ہوں گی، جب میں ان لگاموں کو پکڑنے لگوں گا تو ایک دم اللہ کے حکم سے وہ کھل جائیں گی اور وہ لگامیں نیچے گریں گی۔ لگامیں نیچے گرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میرا حبیب ان لگاموں کو خود چلا کر نہیں لے جائے گا، اس کو چلانے والا کوئی اور آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں کی نگاہیں اٹھیں گی کہ آج اس کا ڈرائیور کون بنے گا، آج ہستی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ہستی کون ہے؟ اسرا میں مسجد اقصی میں جو امام بنے، 1,24,000 نبیوں کے امام بنے، ہستی کون ہے؟ جن کی اللہ تعریف کرتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہستی کون ہے؟ جن کی اللہ تعریف کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہستی کون ہے جن کی اللہ خود تعریف کرتا ہے۔ اچھا ایک اور بات آپ کو عجیب بتاتا ہوں، پورے قرآن میں اللہ نے نبیوں سے باتیں کی ہیں، نبیوں کے قصوں کو ذکر کیا ہے۔
آدم علیہ السلام سے اللہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا آدم. ابراہیم سے بات کرنی چاہیے تو فرمایا یا ابراہیم. موسیٰ کو کلام کیا تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یوسف، یا یعقوب. اللہ نے نبیوں کے ناموں سے پکارا، لیکن جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے لاڈ ہوتا ہے، جس کو بہت زیادہ چاہت دی جاتی ہے، اس کو نام سے نہیں پکارا. کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے میرے حبیب، اے میرے نبی. مقام کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ لاڈ سے پکارتے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ پکارتا کیسے ہے؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ لاڈ کیسے کرتا ہے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے لاڈ کیسے کرتا؟ نام ہی پکارا. کیا فرمایا؟ یاسین والقرآن الحکیم. یاسین پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو مسکرائے تو دانتوں سے ایسا نور نکلے کہ اندھیرے بھی روشن ہو. اما عائشہ فرماتی ہیں رات کو میں دھاگے کے ساتھ کپڑے کو سوئی کے ساتھ سلائی کر رہی تھی. ادھر سے مغرب کی اذان ہو گئی، میں نے سلائی بند کر دی اور نماز پڑھنے لگی. میں نماز کی تیاری میں لگی تو میری وہ سوئی گم ہو گئی. میں نے چراغ جلایا، مجھے سوئی کوئی نہ ملی. تو میں انتظار میں رہی کہ جب میرے آقا تشریف لائیں گے تو میں سوئی ڈھونڈوں گی. ویسا ہی ہوا. اما عائشہ کہتی ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں میں انتظار میں رہی. میرا نبی نماز پڑھا کہ جب آپ نے میرے حجرہ میں قدم رکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ آ گئے. تو آپ بولے اور بولنے سے جب آپ کے لب کھولے، آپ کے دانتوں کی روشنی جب سوئی پہ پڑی تو سوئی خود بخود چمک آئی. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ یاسین، اے میرے حبیب جس کے دانتوں کی روشنی سے، جس کے دانتوں کی چمک سے اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں، جس کے دانتوں کی چمک سے بوجھے چہرے جگ جاتے ہیں. ہاں وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی. ہاں زمانہ بھی ترستا تھا کہ ایک ہستی آنے والی ہے جو آ کر اندھیروں سے روشنیاں دے گی، جو غلاموں کو آزادی دے گی. تو کیا کیا؟ اللہ لاڈ کرتے ہیں. طٰہٰ، لاڈ سے پکارا، نام نہیں لیا یا محمد، لاڈ سے پکارا. یاسین والقرآن الحکیم، لاڈ سے پکارا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور لاڈ سے پکارا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اور لاڈ آیا تو کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اور لاڈ آیا تو شہر کی بھی تعریف کر ڈالی. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اور لاڈ آیا تو سر کے زلفوں کی بھی تعریف کر ڈالی. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. اور لاڈ آیا تو چہرہ انور کی بھی تعریف کر دی. والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. جب پیار اور جھلکا تو میرے نبی کے سینے کی بھی تعریف کر دی. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اور لاڈ آیا تو آپ کے ساتھیوں کی بھی تعریف کر دی. اے میرے حبیب اولئک هم المفلحون، آپ کے صحابہ ہیں. اولئک هم الراشدون، آپ کے صحابہ ہیں. اولئک هم المہتدون، آپ کے صحابہ ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور لاڈ آیا تو آپ کے حوض کی بھی تعریف کر دی. انا اعطیناک الکوثر. سبحان اللہ بنتی ہے سارا قرآن.
تو بات کہاں سے ہو رہی تھی؟ اللہ کو راضی کیا تو غلام کو بھی یوں چمکائیں گے کہ دنیا دیکھے گی، اور اللہ کو راضی نہ کیا، اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ کی قسم مربوں والے بھی، بادشاہ بھی وہاں پہ کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتے، کاش مٹی ہوتے، کاش تنکے ہوتے، کاش ذرے ہوتے، کاش جانور ہوتے کہ آج یہ دن دے۔ ہاں بلال نے راضی کیا تھا، اور مقام کیا دیا جا رہا ہے؟ ہستی کون ہے؟ سواری پہ بیٹھے، اور لگامیں ہاتھ سے گر جاتی ہیں۔ لگامیں کیوں گرائیں؟ کیونکہ اب اس کا ڈرائیور کوئی بنے گا، اور جو ڈرائیور بنے گا اس کا مقام امت کو بتانا تھا کہ ہاں تم بھی محمدی بن جو، میرا رب تمہارا بھی یہی مقام و مرتبہ بنا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ دیکھیں گے کہ کون ہے جو آج حبیب اللہ کی سواری چلا کر لے جائے گا، کون ہے، کون ہے۔ تو بڑے بندے کا ڈرائیور بننا بھی بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور یہ ہے کون؟ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کی شفقت محبت ہے بے انتہا، ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، اور مجھے حشر کا غم کیوں ہو اے قاسم، میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ ہستی بھی کتنی بڑی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا سارے لوگ دیکھیں گے کہ یہ آج کون اٹھائے گا، ڈرائیور کون بنے گا، لگام پکڑ کے جنت میں داخل کون ہوگا۔ لوگ کہیں گے یہ مقام آج ابو بکر کو ملے گا کہ انہوں نے دنیا میں سب کچھ نبی پہ قربان کر دیا تھا۔ کوئی کہے گا یہ مقام آج عمر بن خطاب کو ملے گا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اے عمر تو جس رستے سے گزرتا ہے تجھے دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے، آج اس کو مقام ملے گا۔ لیکن نہیں، کسی نے کہا یہ مقام آج عثمان کو ملے گا کہ جن کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں تھیں، جن کو ذی النورین کہا گیا، جنہوں نے اتنا اپنا مال و دولت اللہ کے نام پہ لوٹایا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عثمان آج کے بعد جو مرضی کرے اللہ اسے نہیں پوچھے گا۔ لیکن نہیں، کسی نے کہا یہ مقام آج مولا علی شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر کو ملے گا کہ جن کے ہاتھ کو میرے نبی نے پکڑا تھا، یوں ہاتھ کو، حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا اور کھینچ کے سینے سے لگایا اور فرمایا یا علی اما ترضا، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ جنت میں تو میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ ہاتھ ہے۔ تو ان کا بھی نمبر نہ آیا، تو پھر کوئی سوچتا کہ یہ مقام آج حسن اور حسین کو ملے گا کہ جو جنت کے سردار ہیں۔ میرے نبی یہ بات بتاتے گئے صحابہ حیران کہ ہوگا کیا؟ پھر میرے نبی نے فرمایا ہاں میرا رب یہ مقام حبشہ کے کالے بلال کو دے گا، کالے بلال کو دے گا۔ تو میرے بھائیو، جس نے راضی کیا اللہ کو، جس نے راضی کیا حبیب اللہ کو، تو ہے کون کہ ساتھ کوئی کھانا کھلانا پسند نہیں کرتا، پانی پینا ہی پسند نہیں کرتا، جھوٹا پینا تو دور کی بات، اس کے ہاتھ لگائے ہوئے برتن میں کوئی کھانا پسند نہیں کرتا، لیکن جب اپنے اوپر عشق نبی کو لاگو کر لیا، اپنے ذات سے اللہ کو راضی کرنے کی ٹھان لی، تو آج جنت میں میرے نبی کا ڈرائیور بن کے جانے والا حبشے کا بلال ہے۔ تو بنانے والا یہ کہتا ہے کہ میرے بندو یہ تمہیں کھیل کود کے لیے نہیں بنا کر دی تھی، یہ اس لیے بنائی کی تھی کہ تم مجھے راضی کرو۔ ہاں مجھے راضی کرنے میں اگر تم نے جان بھی دے دی تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ میں نے 20 کتابیں پڑھی تاریخ کی، حضرت بیٹھے ہمارے استاد، انہوں نے درجنوں کتابیں پڑھی تاریخ کی، آپ نے بھی کتابیں پڑھی ہوں گی تاریخ کی، اسلام کی، دنیا کی تاریخ کی۔ تاریخ اس بندے کا تذکرہ نہیں کرتی جس نے اپنے آپ کو جینے کے لیے سب کچھ کیا، تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے، تاریخ اس کی تعریف کرتی ہے جس نے اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے کچھ قربان کیا۔ ہاں مجھے ایک قصہ یاد آیا، میرے نبی کے پاس ایک صحابی وہ رنگ کے کالے تھے اور گھر بار بھی کوئی، صحابہ جو مدینے میں آتے تھے جس نے سنا کہ مدینے کے اندر ایک نبی ہے، وہ ایسا ہے، تو جو آپ کا سنتا تھا وہ آپ ہی کا ہو جاتا تھا،
جو آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ ہی کا ہو جاتا تھا۔ اقبال نے بھی تو کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد سے وفا کر کے دیکھو، اللہ آج بھی دنیا میں چمکائے گا اور اللہ قیامت تک چمکاتا رہے گا۔ تو وہ کچھ صحابی تھے، رنگ کے کالے تھے، گھر بار کوئی نہیں تھا، خاندان کوئی نہیں تھا، رنگ کے کالے۔ دنیا میں رشتے کے لیے، دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے، یا پھر عزت لینے کے لیے دو ہی چیزیں، یا بندہ خوبصورت ہو یا بندہ مالدار ہو۔ مالدار ہو خوبصورت نہ ہو تو مال اس کی بدصورتی کو بھی چھپا لیتا ہے، اور خوبصورت ہو تو پھر وہ معاشرے میں سروائیو کر جاتا ہے، چلتا رہتا ہے، لوگ اس کو سلام کرتے رہتے ہیں۔ یہ صحابی جو آئے ان کے پاس مال و دولت بھی کوئی نہیں، ان کے پاس خوبصورتی بھی کوئی نہیں، تو میرے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں جوان ہوں اور میری جوانیاں بڑھاپے میں ڈھلتی جا رہی ہے، میں نے بہت سے لوگوں کے پاس رشتے کا پیغام بھیجا، لیکن میں جس کے پاس بھی جاتا ہوں تو میرے کالے رنگ کو دیکھ کے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی راضی ہوتا ہے تو میرے پاس گھر کوئی نہیں، جائیداد کوئی نہیں۔ اے اللہ کے حبیب، لیکن میرے پاس ایک چیز تو ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے نام پہ مرتا ہوں، آپ کے نام پہ جیتا ہوں، آپ کے نام پہ مرنا بھی آتا ہے اور زندگی ہے تو یا رسول اللہ یہ بھی آپ کے لیے ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے تو جاؤ تم۔ عمر بن وہب ثقفی، قبیلہ ثقیف تھا مدینہ میں آباد، اس کے سردار کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ عمر بن وہب کو جا کر کہو کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اب دو امتحان، عمر بن وہب کا بھی امتحان اور اس کا بھی امتحان۔ یہ کہے تو کجا من کجا تو کجا، کہاں میں اور کہاں عمر بن وہب ثقفی قبیلے کا سردار، کہاں ایک نوکر، تو کوئی کف بھی کوئی نہیں بنتا، لیکن گئے کہ انہیں بھی پتا تھا کہ یہاں حکم محمد مصطفیٰ کا چلا۔ یہاں تو وہ ہائے ہائے ایک عورت ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، احد، اس کی گود میں ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ ہے 15-20 کے معصوم بچہ۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا لشکر جہاد کے لیے جا رہا ہے، میرے پاس اور تو کوئی نہیں، میرا جوان بیٹا کوئی نہیں، آپ کے ساتھ روانہ کر دی، میرے پاس پیسے سامان کوئی نہیں جو آپ کو دیتی، یہ امانت ہے میں آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ میرے نبی نے اس کو دیکھا تو آپ نے معصوم بچے کو مسکراتے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو۔ آپ نے پوچھا یہ کس لیے لائی؟ کہ یا رسول اللہ پیسے کوئی نہیں، سامان کوئی نہیں، یہ ایک ہی لخت جگر ہے، اس کو آپ ساتھ لے جائیں۔ اور لڑائی لڑنے کے لیے وہ ڈھال کی ضرورت ہوتی تھی، جو اگر دشمن وار کرتا وہ ڈھال کرتا۔ یا رسول اللہ یہ میرا معصوم لے جائیں، جب کوئی کسی مجاہد پہ کوئی کافر وار کرے گا اس کے پاس ڈھال نہ ہوگی تو میری اس لخت جگر کو ڈھال کے طور پہ آگے کر دینا، یہ ڈھال کا کام دے گا، یہ کٹ جائے گا آپ کا مجاہد بچ۔ جس کے ماننے والے اس درجے تک گئے ہیں تو پتا تھا کہ حکم کس کا ہے؟ حضرت سعد نام ان کا، سعد اسود، وہ گئے، انہوں نے جا کر دروازے پہ دستک دی۔ آگے عمر بن وہب پوچھتے ہیں کہ کون ہو؟ کہا جی میں اللہ کے نبی کا قاصد ہوں۔ اچھا بتاؤ، میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ کہا مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر۔ ایک دم کسی کو یہ کہیں، اب بچوں کی شادی کرنے کے لیے کتنے رشتے دیکھتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، کہا میرے ساتھ۔ وہ دیکھا تو جبہ پہنا ہوا، پھٹا سا، رنگ کالا، یہ قبیلے کا سردار، بیٹی خوبصورت، جاہو جلال والا، کہا جا تیرے ساتھ کروں گا۔ اب گھر چونکہ چھوٹے ہوتے تھے، باپ جب واپس لوٹے تو ان کی بیٹی حضرت سعد اور باپ کی بات کو سن چکے تھے، تو بیٹی کہتی ہے بھجن کیا ہوا، کون تھا؟ کہا اللہ کے نبی کے قاصد تھا۔ کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ میں تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دوں۔ تو بیٹی کیا کہتی ہے؟ یا ابتا یا ابتا، یا بجان ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، آپ نے اسے واپس موڑ دیا، اللہ کے نبی کے قاصد کو واپس بھیج دیا۔ کہ ہمارے متعلق ابھی وحی آئی کہ آپ نے اللہ کے نبی کے حکم کو موڑ دیا۔ میرے بھائیو ہم بھی تو دیکھیں کہ ہم صبح شام کتنے اپنے نبی کے حکم کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیتے، کتنی ان کی سنتوں کو ذبح کر دیتے۔
کتنے ان کے حکموں پہ بلا دریغ آنکھیں بند کر کے چھریاں چلا دیتے ہیں. تو بیٹی کہہ رہی باپ سے کہ ابا جی ابھی توڑیں, ابھی پہنچے, ابھی تبھی کوئی ہمارے متعلق, ہماری دنیا بھی گئی, ہماری آخرت بھی گئی, تو میرے لیے آپ نے انکار کیا, میں اپنے نبی کے حکم پہ گردن جھکاتی ہوں. ابھی حضرت سعد واپس پہنچ رہے ہیں مسجد میں, کہ یا رسول اللہ, انہوں نے انکار کر دیا, اور پیچھے سے وہ بھی دوڑتے دوڑتے کہ یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہوگی, میرے زبان سے نکل گیا, یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں, آپ ابھی پڑھیں. تو آپ نے کہا نماز کا انتظار کرو. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے حضرت سعد کا نکاح پڑھایا مسجد نبوی میں صحابہ کے درمیان, اور حق مہر 400 درہم باندھ دیا. حضرت سعد سے فرمایا کہ بھئی شام کو حق مہر دے کے اپنی بیوی کو گھر لے آنا. کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو گھر بھی کوئی نہیں اور مہر دینے کے لیے پیسے بھی کوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا تم علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ, عبد الرحمن بن عوف سے ملو, ایک اور صحابی ثابت بن قیس بن شماس, ان سے ملو, اور انہیں جا کر کہو کہ تمہارے مہر کا بھی انتظام کریں, تمہارے لیے چھوٹے سے مکان کا بھی انتظام کریں. تو یہ تینوں کے پاس گئے, حق مہر تھا 400 درہم, ان کو انہوں نے 200 درہم دیے, تو حق مہر سے پیسے زیادہ ہو گئے 600 درہم, ان کے پاس 600 درہم آ گئے. اب یہ 600 درہم لے کے بازار جا رہے ہیں کہ جی 400 درہم تو بیوی کو مہر میں دے دوں گا, جو 200 درہم بچا ہے اس کا کوئی گھر کا سامان خریدوں گا, بیوی کے لیے خوشبو خریدوں گا, کوئی کپڑے خریدوں گا, کوئی جوتا خریدوں گا, کوئی گھر کے لیے اور چیزیں خریدوں گا. اچھا یہ چلتے چلتے بھی بازار پہنچے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ مدینہ کی ایک جانب احد والی سائڈ پہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, کوئی لشکر تھا وہاں پہ, صحابہ اس پہ حملہ ہو گیا, اور مسجد میں اعلان ہوتا تھا یا خیل اللہ ارکبی, اے اللہ کے سواروں نکلو اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے, نکلو اپنی عزت اور ناموس کو بچانے کے لیے. مسجد میں اعلان ہوا. حضرت سعد مدینہ کے بازار میں اپنی بیوی کے لیے کپڑے, جوتے, خوشبو خریدنے کے لیے کھڑے ہیں. اب ان کے جذبات کیا ہوں گے, ان کے جذبات کیا ہوں گے, ان کے دل کی خوشی کا سما کیا ہوگا کہ جس کو کوئی رشتہ نہ دیتا ہو اسے مدینے کا سردار اپنی بیٹی دے دی, اور خوبصورت بیٹی دے دے. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا اپنی بیوی کو شام کو گھر لے کر جاؤ. ان کے کانوں میں جب آواز پڑی کہ آواز لگی ہے اللہ کے سوارو نکلو اپنے دین کو بچانے کے لیے, نکلو مدینہ کی حفاظت کے لیے, تو حضرت سعد کے قدم وہیں پہ رک گئے. جو چیزیں دیکھ رہے تھے وہ چھوڑ دیں, اور ان 600 درہم کا وہاں پہ کوئی تلوار خریدی, ایک گھوڑا پکڑا, ایک زرہ خریدی, اور جدھر کو مجاہدین جا رہے تھے انہوں نے چہرہ لپیٹا, اور جہاں پہ مجاہدین جا رہے تھے وہاں پہ ان کے پیچھے چلے گئے. یہ وہ ہے جس کی دلہن اس کا انتظار کر رہی ہے, یہ وہ ہے جس نے رات کو اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کر آنا ہے, یہ وہ ہے جس کی شادی نہیں ہوتی تھی, آج اللہ کے نبی نے اس کا نکاح پڑھایا ہے. تو یہ جا کر آنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے حبیب کے حکم پہ سر جھکاتے ہوئے. تو انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا, تو دیکھا تو آگے تو خوب لڑائی جمی ہے, اور صحابہ وہاں پہ زخمی ہو رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. انہوں نے گھوڑی کو ایڑی لگائی اور اپنے گھوڑے کو وہاں پہ لڑائی کے گمسان میدان میں اتارا, تلوار کو نکالا, بازوں کو اوپر کیا, اور یوں لڑتے 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 دشمن کی صفوں کو چیرتے آگے بڑھتے جا رہے ہیں, آگے بڑھتے جا رہے ہیں. جب انہوں نے اپنی بازو اوپر کیا تو اللہ کے نبی کو کسی نے آ کر بتایا یا رسول اللہ وہ سعد جس کا ابھی نکاح ہوا تھا وہ یہاں پہ میدان میں کود چکا ہے, وہ لڑنے لگا ہے. تو اللہ کے نبی نے حیرانی سے کہا کہ میں نے تو اسے بھیجا تھا کہ اپنی بیوی کو لے کے آئے, تو وہ یہاں پر کیوں پہنچا ہے؟ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک اونچی آواز لگی اسی بسات کے ساتھ شہید ہو گئے. جان دی ہوئی اسی کی دی, حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہو گیا, ساتھ شہید ہو گیا. تو آپ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ ایسے اللہ کے نبی دوڑے وہاں سے اپنی جگہ سے, کبھی اتنے تیز نہیں بھاگے تھے. آپ دوڑ کے بھاگے, آپ نے جلدی حضرت سعد کو اٹھایا اور اپنی گود میں اس کا سر رکھا. سعد تو کہا تجھے تو بھیجا تھا کہ بیوی کے لیے سامان کا انتظام کر, اور تو یہاں کیسے آیا؟ کہ یا رسول اللہ میں اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے آیا. تو کہا اگر اللہ رسول کے راضی کرنے کے لیے آیا ہو تو جا ابشر بالجنہ, تجھے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور انہوں نے یہ بات کی کیونکہ زخم سینے پہ لگا تھا, دل پہ, تو وہیں پہ ان کی آنکھیں بند ہو. میرے نبی حضرت سعد کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی ہے کہ جس کا جو ابھی دلہا بنا ہے, جس کا ابھی نکاح ہوا, آپ کے آنسو ان کے چہرے پہ گر رہے ہیں, گر رہے ہیں, گر رہے ہیں, رو رہے ہیں.
تو اچانک آپ مسکرائے، روتے روتے اچانک مسکرائے۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پہلے رو رہے تھے پھر مسکرائے، وجہ کیا تھی؟ کہا اما بکائی فشاقن الی سعد، میں رویا تو اس لیے تھا کہ یہ میرا صحابی ابھی دلہا بنا تھا، کتنا اس کو شوق تھا شادی کا، اور میرے اللہ کے نام پہ ابھی کٹ چکا ہے، تو میں اس کے غم میں رو رہا تھا۔ لیکن پھر مجھے اللہ نے اس کا مقام دکھایا جنت میں کہ میں وہاں پہ حوض پہ کھڑا ہوں اور سعد وہاں پر آیا ہے، اس کے ساتھ حور و غلمان ہے، اور یہ میرے ہاتھ سے آب کوثر کا جام پی رہا ہے۔ تو میں اس کے جنت میں مقام کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جاؤ سعد کی منقوحہ کو کہہ دو کہ اللہ نے تیرے بدلے اسے جنت میں خوبصورت بیویاں عطا کر دی۔ اقبال نے کہا تھا آئیو شاد گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخے زیبا لے کر، کوئی کیا کسی سے لگائے دل، کوئی کیا کسی کا لبھائے دل، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ کیسا درد تھا، کیا اللہ کو راضی کرنے کے جذبے تھے کہ بیوی انتظار میں بیٹھی اور یہ کٹ چکے ہیں۔ حضرت حنظلہ میں کون سی داستان ان نوجوانوں کو سناؤں اور کون سی داستانیں آپ بزرگوں کو سناؤں کہ کیسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے صحابہ کٹے، کیسے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ میرے بھائیوں، یہ عشق کرواتا ہے، عشق جب عشق دل میں بیٹھ جاتا ہے، جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ کام کروں گا تو اللہ رسول راضی ہوں گے تو گھاٹا بھی ہو تو کوئی گھاٹا نہیں، اور جب یہ لگے کہ نہیں میں نے تو دنیا بنانی ہے، بے شک اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، اللہ کے نبی ناراض ہوتے نہیں، میں نے اپنے من کی کرنی ہے، تو پھر گھاٹے کا سودا ہے۔ ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا نکاح اللہ کے نبی نے پڑھایا تھا، اور نکاح میں پہلے رخصتی ہوتی تھی، دوسرے دن ولیمہ ہوتا تھا۔ تو یہ غزوہ خندق کے موقع پہ ان کا نکاح ہوا۔ حضرت حنظلہ یہ رات کو اپنی بیوی کے پاس، تو خندق کا جو تھا غزوہ بڑا وہ سخت تھا، رات کو صحابہ ان کا گروہ جماعت مسجد نبوی سے نکلنے لگے، جب نکلنے لگے 100 20 50 گھوڑے اچانک نکلے تو شور ہوتا ہے، تلواروں کی چھنکار پھیلتی ہے۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، ابھی بیوی کا چہرہ دیکھا، اس کا گھونگھٹ اٹھایا ہے تو گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی، ٹاپ۔ یہ نوجوان ہے 24 سال کی، ہاں یہ میرے بھی 24 سال کے، ان کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملی تھی۔ یہ 5 گھنٹے فلموں میں میچوں میں گزار دیں گے، یہ 20 منٹ تلاوت قرآن کے لیے نہیں نکالیں گے، یہ 10 منٹ نماز کے لیے نہیں نکالیں گے۔ تو وہ ان کو گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی تو بیوی سے کہتے میں دیکھتا ہوں کیا ہے، جب دیکھا تو ایک لشکر نکل رہا ہے جہاد کے لیے، تو واپس آئے آ کر اپنی ذرہ پہننے لگے، اپنی تلوار اٹھانے لگے، بیوی کو نہیں بتایا، جلدی میں۔ تو بیوی پوچھتی کہاں جا رہا؟ کہ اللہ کے نبی کا لشکر نکلا، میں تو اس کے ساتھ جاؤں۔ تو وہ آنسو بہا کر کہتی تو میں کہاں جاؤں، میں تو تمہارے لیے سجی ہوں، تمہارے لیے سرخ جوڑا پہنا ہے، یہ آج شب زفاف میں نے تمہارے ساتھ ہی گزارنی تھی، اور مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کہا جس کے نام پہ جا رہا ہوں تمہیں بھی اسی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ سانسوں نے، زندگی نے ساتھ دیا تو ملاقات ہوگی، نہ ساتھ دیا تو پھر جنت میں ملیں گے۔ وہ شاعر نے کہا تھا مجھے خاک میں ملا کے میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے، کہ اللہ میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے، میری جوانی بھی تیرے لیے، میری خوبصورتی بھی تیرے لیے، میرا علم بھی تیرے لیے، میرا پیسہ بھی تیرے لیے، میری دولت بھی تیرے لیے، میرا سب کچھ تیرے لیے، کیونکہ تو ہی مجھے زندگی دینے والا ہے، آپ کی طرف ہم سب آنے والے ہیں، آپ کو راضی کرنا ہی میری زندگی کا مقصد ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، آپ کا دین میری وجہ سے پھیل گیا، میں
میں کامیاب ہوں. آپ میرے ایک بول سے راضی ہو گئے, میں کامیاب ہوں. اور اگر میں دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتا رہا, دکانوں پہ دکانیں بناتا رہا, زمینوں پہ زمینیں بناتا رہا, اور میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتا رہا, آپ کو ناراض کر بیٹھا, آپ کے حبیب کو ناراض کر بیٹھا, تو اللہ کی قسم ذلت و رسوائی کی سوا کچھ نہیں ملے گا. حضرت حنظلہ جا رہے ہیں, بیوی نے ہاتھ پکڑا, کیوں کہاں جا رہے ہو, مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا. کہا میں تو جا رہا ہوں, آواز لگی ہے, زندہ رہے تو ملیں گے, نہ سانسوں نے ساتھ دیا تو جنت میں ملاقات ہوگی. صحابہ لڑتے رہے. لڑائی جب ختم ہوئی تو کچھ صحابہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا, جاؤ جو شہید ہیں ان کی لاشوں کو الگ کرو, اور جو زخمی ہیں ان کی مرہم پٹی کرو. جب زخمیوں کو دیکھ رہے تھے, شہداء کو دیکھ رہے تھے, تو دیکھتے دیکھتے یہ 3-4 صحابہ کی جو جماعت تھی, ان کی چیخ نکلی, چیخ. اب یہ تو سب کو پتا تھا کہ یہ دلہا ہے, تو دوڑ کے آئے باقی صحابہ. کہ کیا ہوا؟ کہا یہ حنظلہ پڑا ہوا ہے. ان کے گھر میں تو ولیمے کی تیاریاں چل رہی تھیں, تو حنظلہ کے نبی کے پاس, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ کا شہزادہ حنظلہ آپ کے نام پہ گا. تو اللہ کے نبی دوڑ کے آئے. آپ نے دیکھا تو دلہا بنا ہوا اور سینے پہ زخم کھائے ہوئے لیٹا ہوا ہے, اور آپ نے فرمایا اس کی جسم کو اٹھاؤ. جب صحابہ نے ان کی لاش کو اٹھایا تو پانی سے بھیگی ہوئی تھی, اور پانی ٹپ 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 کر کے گر رہا. تو صحابہ پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ یہ کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کیا ہوا, یہ مجھے پتا کیا ہوا. کہا یہ اپنی بیوی کے ساتھ تھا, بیوی کے پاس تھا, جہاد کی آواز لگی تو یہ نکل آیا. اس کو غسل کرنے کا بھی موقع نہیں ملا, کہیں میں نہاتے رہ جاؤں اور لشکر نکل جائے. اس کو اللہ کے عرش کے فرشتوں نے آ کے غسل دیا. میرے بھائیوں, نوجوانوں اور بزرگوں, اگر میرے کسی عمل سے اللہ رسول راضی ہو گئے تو سمجھیں ہم دنیا میں آنے کا حق ادا کر لیں. اور اگر جھنڈے بھی گاڑ گئے, زمینیں بھی چھوڑ گئے, جائیدادیں بھی چھوڑ گئے, بینک بیلنس پیسہ بھی چھوڑ گئے, اولادیں بھی چھوڑ گئے, اور ایک ہستی کو ناراض کر بیٹھے, تو ہم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے, ہم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے, ہم نے گھاٹے کا سودا کیا. اب اس سودے کو, اب آپ کی بھی کسی کی 50 سال گزر گئی, میری بھی 35 سال گزر گئی, ان میں سے کسی کی 20-22 سال گزر گئی. یہ تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے ساری اللہ کو راضی کرنے والی گزاری ہے. ہاں یہ بات پکی ہے, اللہ کو راضی کرنے والی تھوڑی گزاری ہے, ناراض کرنے والی زیادہ گزاری ہے. اب کیا کریں؟ تو وہ کریم ذات یہ اعلان کرتی ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے میرے انسان, اے میرے بندے, مجھ سے مایوس نہ ہونا. امن یجیب المضطر اذا دعا, جب بھی کوئی پریشان ہو کے جو ٹوٹے دل کے ساتھ مجھے پکارے گا, میں اس کی پکار کو سنوں گا, میں اس کی پکار پہ لبیک کہوں گا. میرے بھائیوں, یہ میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں, ہر بیان میں کہتا ہوں کہ ہم توبہ کر لیں. ہم جتنی گزر گئی اس پہ پریشان مت ہوں, پریشان ابھی موقع ہے, گزر گئی جیسے گزر گئی, لیکن سانس تو باقی ہے. توبہ کریں. جب توبہ کریں گے تو وہ بڑا ہی عزت رکھنے والا ہے, وہ بڑا ہی قدردان ہے. حضرت عمر کا زمانہ, عہد خلافت. تو ایک گویا تھا, ساری زندگی باجے بجانے میں, طبلے بجانے میں, گانے گانے میں, لڑکیاں نچانے میں گزار دی. اور جب حسن جاتا ہے تو ہلکا یارہ بھی بکھر جاتا ہے, جب بڑھاپا آتا ہے تو ساری چیزیں بکھر جاتی ہیں. تو جب اس پہ بڑھاپا آیا تو لوگوں نے اس کا گانا سننا چھوڑ دیا, اور جب گانا سننا چھوڑا تو پیسے دینے بھی چھوڑ دیے. تو اب وہ بھوک مار رہا, بھوک. ایک دن اس کا اتنا دل ٹوٹا کہ وہ جنت البقیع میں جا کر بیٹھ گیا, اور اپنی قبر کی جگہ ڈھونڈ رہا کہ میں کہاں دفن ہوں گا. وہاں بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں آئے کہ پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی, اب تو کھانے کے لیے روٹی بھی کوئی نہیں. تو وہاں پہ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ کہتے ہیں اللہ ٹوٹے دلوں میں بستا ہے, اللہ ٹوٹے دلوں میں بستا ہے, اللہ ٹوٹے دلوں میں بستا ہے. اس نے ہاتھ اٹھائے کہ میرے رب, جوانی تھی تیری اور تیرے حبیب کی نافرمانی میں گزار دی, اب جب کہ جوانی بھی گئی, حسن بھی گیا اور آواز بھی گئی, تو اب تو کوئی بلاتا بھی کوئی نہیں, کوئی پیسے بھی نہیں دیتا, اب تو روٹی سے بھی تنگ ہو. اے میرے اللہ, دنیا والوں کے ساتھ وفا کی تھی, انہوں نے بے وفائی کی,
لیکن تیرے بندوں سے یہ ضرور سنا ہے کہ تو قدردان ہے، تو 99 برس یا صنم پکارنے والے کی یا سمد کی لبیک پہ اسے جواب دیتا ہے، میں تو پھر بھی تیرے حبیب کا امتی ہوں، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ حضرت عمر سوئے ہوئے ہیں مسجد نبوی، خلیفہ امیر المومنین، ان کو خواب آیا کہ جاؤ میرے ایک بندہ بقیع میں مجھے پکار رہا ہے، اس کی پکار سنو، اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ حضرت عمر فوراً اٹھے اور چلتے چلتے پہنچے بقیع میں کہ حضرت عمر اس کے پیچھے والی سائڈ سے جا رہے ہیں، تو یہ اپنی بغل میں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے بات۔ اللہ کو اپنے ساتھ باتیں کرنا بڑا پسند ہے، اللہ بندوں سے چاہتا ہے وہ میرے ساتھ باتیں کریں۔ کسی بڑے کے پاس جا کر ہم کہتے ہیں جی یہ ہے یہ ہے یہ ہے، وہ سنتا بھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے تم کبھی تہجد کے وقت اٹھو جب سارے سو رہے ہوں، پھر تم بتاؤ یا اللہ میری یہ مصیبت ہے، اب اس میں میری مدد کر، اے اللہ میرے اوپر یہ حال ہے میری مدد کر۔ اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ حضرت عمر گئے، حضرت عمر پیچھے جا رہے، دیکھا وہ گویا، تو جب اس نے قدموں کی آہٹ سنی تو پیچھے دیکھا کہ امیر المومنین کھڑے، اور اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیسے؟ ڈر گیا، کہا کسے پکار رہے ہو؟ کہا یا امیر المومنین آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا میرے دوست تم جس سے پکار رہے ہو اس سے پکارنے والے نے مجھے تمہارے پاس بھیجا، کیا چاہتے ہو؟ کہا اسی نے بھیجا۔ کہا ہاں اسی نے بھیجا ہے۔ تو اس کی چیخ نکلی اور وہیں پہ ہو جو گانے والی کی نہ ٹھالتا، ہم تو مائل بکر میں کوئی سائی نہیں، اور راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، وہ آپ سے وفا کرتا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ تو جتنی گزر گئی اس پہ توبہ کر لیں، آج سے عزم کر لیں کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے ساتھ وفا کریں گے، آپس کی رنجشوں کو ختم کریں گے، دل سے کینے اور بغض کو ختم کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب آپ کو یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ تلوار کھینچو اور جا کر وہاں پہ جہاد کرو یا سارا کچھ اپنی مال و دولت لوٹا دو۔ اب آپ سے بس یہی تقاضا کیا جاتا ہے، نماز پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، یہ اللہ کا حکم ہے یہ کر لو، یا اللہ کے نبی نے منع کیا وہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ میری ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مرحوم مغفور بابا محمد مکھن رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، ان کی آخرت کے درجات کو بلند کرے، ان کی اولاد کو آپس میں پیار محبت اور اتفاق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے۔